بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم۔ ناظرین کرام، میں محمد انس قادری رضوی دستک ٹوڈے کی ایک اور خاص پیشکش ہمارے نبی محفل حمد و نعت لے کر آپ سے مخاطب ہوں۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک، سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ ناظرین کرام، آج کی اس خصوصی محفل کی صدارت فرما رہے ہیں نائب قاضی شہر گورکھپور مفتی محمد اظہر شمسی صاحب قبلہ، جو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے حضرت کا ہم استقبال کرتے ہیں۔ حضرت، آپ کے ہم بہت بہت ممنون اور مشکور ہیں کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور وقت ہمیں دیا اپنا قیمتی۔ بہت بہت شکریہ حضرت اس کے لیے آپ کا۔ ناظرین کرام، صدر نشست کے علاوہ ہمارے ساتھ کچھ نوجوان نعت خواں موجود ہیں، آئیے ان سے آپ کو متعارف کراتے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں قاصد رضا اسماعیلی صاحب، ہم آپ کا بہت بہت استقبال کرتے ہیں۔ ان کے بعد آئیے ملاقات کرتے ہیں ایک ننھے نعت خواں محمد عزین رضا صاحب، آپ کا بھی ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ یہ حافظ محمد سیف رضا اسماعیلی صاحب ایک نعت خواں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ سب کے ہم بہت بہت مشکور ہیں کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں اور اس پروگرام میں تشریف لانے کی زحمت آپ نے اٹھائی۔ ناظرین کرام، آئیے اب بلا تاخیر پروگرام کی ابتدا ہم کلام مجید کی مقدس تلاوت سے کرتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا حافظ محمد سیف رضا صاحب سے کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت فرما کر پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، سبحان اللہ، آپ نے قرآن پاک کی سورہ انشراح کی تلاوت ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے۔ اس میں ایک آیت ہے، اللہ پاک نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ یعنی اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر بلند فرما دیا۔ تفسیر در منصور کے اندر ایک حدیث قدسی نقل کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک میں یہ چاہتا ہوں کہ جہاں میرے حبیب کا ذکر ہو وہاں میرا بھی ذکر ہو۔ تو آئیے نعت خوانی کے اس سلسلے کو جاری کرتے ہیں، اور سب سے پہلے میں مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ حضرت نعت پڑھنے کے، حمد پڑھنے کے جو شرعی آداب ہیں، جو شرعی تقاضے ہیں، وہ ہمارے نعت خواں حضرات کو بتائیں تاکہ ہم اس کی رعایت کرتے ہوئے نعت خوانی کے اس سلسلے کو آگے بڑھا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا میں دستک ٹوڈے پر خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج الحمدللہ دستک ٹوڈے کا ایک اہم پروگرام محفل حمد و نعت، جس کی صدارت کے فرائض میں انجام دے رہا ہوں اس وقت۔ الحمدللہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اطہر بیان کی جائے گی،
نعت شریف پیش کی جائے گی، حمد بھی پیش کیے جائیں گے، لیکن اس کے شرعی تقاضے کیا ہیں یہ بھی ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ آج ہم لوگ نعت شریف پڑھتے وقت یہ احتیاط نہیں کر پاتے کہ نعت شریف میں جو اشعار ہیں وہ کس کے لکھے ہوئے ہیں اور اس کا معنی یا مفہوم کیا ہے۔ بہت سی جگہوں پہ دیکھا گیا کہ لوگ اشعار تو پڑھتے ہیں لیکن ان اشعار میں کبھی کبھی غلطیاں ہوتی ہیں، اور شعراء حضرات اتنا علم نہیں رکھتے کہ ان غلطیوں کو وہ سمجھ پائیں یا پکڑ پائیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ نعت شریف پڑھنے سے پہلے وہ نعت شریف یا وہ حمد یا وہ منقبت آپ کسی نہ کسی بزرگ سے یا عالم سے آپ ایک مرتبہ جچوا لیں، ان کو بھیج دیں کہ یہ پڑھنا درست ہے کہ نہیں۔ اگر وہ کہہ دیں کہ ہاں اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے تو بالکل پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے جو بزرگان دین گزرے، جیسے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان، ان کے بعد بہت سارے شعراء جو اہل سنت کے بڑے عالم تھے، تو ان کے لکھے ہوئے اشعار پڑھنے چاہیے زیادہ تر، اسی میں احتیاط ہے۔ بقیہ جو اور شعراء ہیں نئے، ان کے اشعار اگر پڑھیں بھی آپ تو پہلے کسی نہ کسی عالم سے جو ہے اس کی اصلاح کرا لیں، بھیج لیں، اس کے بعد اگر وہ کہہ دیں کہ ہاں اس کے پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں تو وہ اشعار پڑھیں۔ اسی طریقے سے اشعار جو بھی پڑھے اس بات کا خیال رکھے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف و توصیف بیان ہو رہی ہے تو بہتر ہے کہ اپنا منہ صاف رکھے۔ عام طور سے دیکھا گیا لوگ اپنے منہ میں بہت سی چیزیں لیے ہوتے ہیں اور اس کے بعد نعت و منقبت اسی حالت میں پڑھتے ہیں۔ مناسب نہیں ہے، شرعاً یہ چیزیں درست نہیں لگتی۔ بہتر ہے کہ منہ کو پاک صاف کرے، باوضو رہے اور اس میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی اس حالت میں وہ نعت شریف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرے۔ اسی طریقے سے آج کل جو نئی طرز پر نعت شریف پیش کی جا رہی ہے، مثلاً گانے کی طرز پر، تو ان سب چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ فقہا نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، جب ان سے سوالات ہوئے کہ گانے کی طرز پر نعت شریف پڑھنا کیسا ہے، تو انہوں نے صاف طور سے لکھا کہ یہ چیز جائز نہیں ہے، اس لیے کہ آدمی پڑھ تو نعت رہا ہے، پڑھ تو حمد رہا ہے، یا کسی بزرگ کی وہ منقبت پڑھ رہا ہے، لیکن طرز کی وجہ سے لوگوں کا ذہن، سامعین کا ذہن اس گانے کی طرف چلا جاتا ہے، لہٰذا یہ بھی کسی طریقے سے درست نہیں ہے، اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ ہاں ایسی طرز پڑھیں جو کسی گانے کی طرز نہ ہو، پڑھنے میں بھی اچھا لگے، تو اس طریقے کی طرز جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھائی ہے یا ہم سے پہلے جو لوگ گزرے ان کی طرز تھی، اس پر نعت شریف پڑھنی چاہیے۔ حمد بھی اسی طرز پر پڑھیں اور منقبت بھی اسی طرز پر پڑھیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے شرعی تقاضے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہوئے محفلیں کرنی چاہیے اور محفلوں میں حمد و نعت اور منقبت وغیرہ پڑھنی چاہیے۔ میں دستک ٹوڈے کا جو ہے خیر مقدم کرتا ہوں کہ انہوں نے اس سے پہلے کئی ایپیسوڈ تیار کیے، دینی جو ہے محفلیں اپنے چینل پہ جو ہے لے کر آئے، لوگ اس سے بہت مستفیض ہوئے۔ الحمدللہ گورکھپور میں اس وقت دستک ٹوڈے کے ذریعے بہت سے علماء اکرام نے اپنے بیانات جو ہے لوگوں تک پہنچائے۔ ہم سب کا جو ہے استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں، اور خاص طور سے دستک ٹوڈے کی ٹیم کو اللہ تعالیٰ ان سے اسی طریقے سے دین کا کام لیتا رہے اور ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم بہت بہت مشکور ہیں مفتی صاحب آپ کے کہ آپ نے بچوں کی شرعی رہنمائی فرمائی۔ ناظرین کرام، نعت خوانی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف ہے اور یہ مطلوب شرعی ہے، یعنی شریعت مطہرہ چاہتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے، اور ہمارے بزرگان دین نے نظماً، نثراً، قیاماً، قعوداً، ہر طریقے سے، تحریراً، ہر طریقے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حمد، ستائش بیان کی ہے۔ تاریخ اس پر شاہد ہے۔ نعت پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنے کا ایک ذریعہ ہے، لہٰذا یہ شرعی تقاضا ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف بیان کریں۔ جیسا کہ میں نے ابھی کچھ دیر قبل آپ کو ایک حدیث شریف بھی بتائی کہ حدیث قدسی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے
کہ میں چاہتا ہوں کہ جہاں اے محبوب آپ کا، جہاں میرا ذکر ہو اے محبوب وہاں آپ کا بھی ذکر ہو۔ تو آئیے حمد باری تعالیٰ سے اس محفل کو مزید منزل کی طرف لے جاتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا جناب قاصد رضا اسماعیلی صاحب سے کہ وہ حمد باری تعالیٰ ناظرین کرام کی سماعتوں کے حوالے کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد سے پہلے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ وہی رب ہے جس نے تجھے کو وطن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھے کو وطن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے ہم پہ ہے خدا، تجھے ہم پہ ہے خدایا، تمہیں حاکم برایا مولا، تمہیں حاکم برایا، تمہیں قاسم عطا، تمہیں حاکم برایا، تمہیں قاسم عطا، تمہیں دافع بلایا، تمہیں دافع بلایا، تمہیں شافع خطایا، کوئی تم سا کون آیا، تجھے ہم پہ ہے خدایا، یہی بولے سدرا والے مولا، یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے جان ڈالے، سبھی میں نے جان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے جگ نے جگ بنایا، تجھے ہم پہ ہے خدا، تجھے حمد ہے خدایا۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، آپ حمد باری تعالیٰ جناب قاصد رضا اسماعیلی صاحب سے سماعت کر رہے تھے۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہی ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں الحمدللہ رب العالمین، اور مخلوق میں کسی کی بھی تعریف کی جائے تو یقیناً سب کا خالق سب کا مالک اللہ ہے، تو یہ اللہ پاک کی ہی تعریف ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قدرت کے عظیم شاہکار ہیں، مخلوقوں میں سب سے بہترین مخلوق ہیں، لہٰذا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت پاک، یہ اللہ پاک کی بڑی شان ہے، اللہ پاک کی بڑی حمد ہے، اللہ پاک کی بہترین حمد ہے۔ تو آئیے اب بلا تاخیر ہم اپنے دوسرے مہمان ایک ننھے نعت خواں محمد عزین رضا سے گزارش کریں گے کہ وہ آپ کی سماعتوں کے حوالے نعت پاک کے چند اشعار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ایک بار درود پاک پیش کر لیں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا۔ نعت پاک کے چند آسان ملائے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کے تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر
ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، آپ نے سماعت فرمایا کس طرح سے ہمارے یہ ننھے نعت خواں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور مدینہ شریف کا ذکر فرمایا، ہم ان کے بہت مشکور ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت سفیان بن عوینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ صالحین کے ذکر کے وقت، نیک بندوں کے ذکر کے وقت اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو ہم اللہ پاک کی رحمت کے بھی امیدوار ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو بھی یہ نشست بہت پسند آ رہی ہوگی، آپ بھی اسے پسند فرمائیں گے اور اپنی محبتوں سے ہمیں نوازیں گے۔ اس بابت یا اس کے علاوہ بھی کوئی مشورہ ہو تو کمنٹ باکس میں آپ اسے ارسال کر سکتے ہیں۔ آئیے ہم اپنے اگلے مہمان حافظ سیف رضا سے مخاطب ہوں اور ان سے نعت پاک پڑھنے کی گزارش کریں۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں دستک ٹوڈے کی ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے آج اس محفل میں دعوت سخن دیا۔ آئیے نعت پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھنے سے پہلے آقا انعامدار کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں باوز بلند درود پاک، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ نعت پاک کے چند اشعار سماعت فرمائیں۔ جب نہ کوئی سہارا ملے، جب نہ کوئی سہارا ملے، جب نہ کوئی سہارا ملے، مصطفیٰ کی طرف دیکھیے، جب نہ کوئی سہارا ملے، جب نہ کوئی سہارا ملے، مصطفیٰ کی طرف دیکھیے، کہ جب نہ کوئی سہارا ملے، مصطفیٰ کی طرف دیکھیے، کام جب نہ دوا سے چلے، واللہ کام جب نہ دوا سے چلے، مصطفیٰ کی طرف دیکھیے، کام جب نہ دوا سے چلے، مصطفیٰ کی طرف دیکھیے، کام جب نہ دوا سے چلے، مصطفیٰ کی طرف دیکھیے، چند دن کا ٹھکانہ ہے یہ، اور ایک قید خانہ ہے یہ، چند دن کا ٹھکانہ ہے یہ، اور ایک قید خانہ ہے یہ، ساری دنیا سے منہ موڑ کے، ساری دنیا سے منہ موڑ کے، ساری دنیا سے منہ موڑ کے، مصطفیٰ کی طرف دیکھیے، ساری دنیا سے منہ موڑ کے، مصطفیٰ کی طرف دیکھیے، ساری دنیا سے منہ موڑ کے۔ اور بہت ہی پیارا شعر مرادہ فرمائے، اے گنبد کہ اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے، اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے، چند دن کا ٹھکانہ ہے یہ، اور ایک قید خانہ ہے یہ، ساری دنیا سے منہ موڑ کے، ساری دنیا سے منہ موڑ کے، ساری دنیا سے منہ موڑ کے، مصطفیٰ کی طرف دیکھیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ساری دنیا سے منہ موڑ کے، مصطفیٰ کی طرف دیکھیے، ساری دنیا سے منہ موڑ کے۔ اور ناظرین کرام، دعاؤں کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری،
کہ جب کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، تمہارا نام جب مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوتا، میں ان کے در کا ادنا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا، نفس نفسی کا ہوگا سما، جب نہ ہوگا کوئی مہربان، نفس نفسی کا ہوگا سما، جب نہ ہوگا کوئی مہربان، نفس نفسی کا ہوگا سما، جب نہ ہوگا کوئی مہربان، تو انبیاء بھی یہ فرمائیں گے، واللہ انبیاء بھی یہ فرمائیں گے، انبیاء بھی یہ فرمائیں گے، مصطفیٰ کی طرف دیکھیے، انبیاء بھی یہ فرمائیں گے، مصطفیٰ کی طرف دیکھیے، انبیاء بھی یہ فرمائیں گے، مصطفیٰ کی طرف دیکھیے۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ ناظرین کرام، آپ سماعت کر رہے تھے حافظ سیف رضا اسماعیلی صاحب کو۔ ناظرین کرام، آپ کو بتاتے چلیں کہ دستک ٹوڈے کی 12 ربیع الاول پہ ایک اور خاص پیشکش 12 امام 12 پیغام بھی چل رہی ہے، جسے آپ اپنی محبتوں سے نواز رہے ہیں، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ، اور امید کرتے ہیں کہ اس پروگرام کو بھی آپ بہت پسند فرمائیں گے۔ آئیے ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ سے ملاقات کراتے ہیں قاصد رضا اسماعیلی صاحب کی۔ ہم گزارش کریں گے ان سے کہ یہ نعت پاک کے چند اشعار ہمارے ناظرین کے سماعتوں کے حوالے کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ مجھے دوبارہ موقع دیا گیا۔ درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا شبینا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میری تو ہستی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو ہستی کیا ہے، میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، گناہ گار بڑی ندامت ہے، سیاہ کار بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، قسم
خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، اور محبتوں کا سینہ کون ایسے دیتا ہے، محبتوں کا سینہ کون ایسے دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، حضور اشک رحمت ہے، حضور آپ کی یادوں میں اشک رحمت ہے، یہ تیری آنکھ ضیا اشک بار آپ سے ہے، یہ تیری آنکھ ضیا اشک بار آپ سے ہے، میں بے قرار میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، آپ سماعت فرما رہے تھے جناب قاصد رضا اسماعیلی صاحب سے، ہم ان کے بہت مشکور ہیں۔ شاعر نے کہا ہے کچھ نعت کے طبقے کا عالم ہی نرالا ہے، کچھ نعت کے طبقے کا عالم ہی نرالا ہے، سکتے میں پڑی ہے عقل چکر میں گما آیا، سکتے میں پڑی عقل چکر میں گما آیا۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا، نعت گوئی یہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی تھے، یہ ان کی سنت ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کرم نعت کے نزدیک تو کچھ دور نہیں، کرم نعت کے نزدیک تو کچھ دور نہیں کہ رضائے عجمی ہو سگے حسان عرب، یعنی نعت پڑھتے پڑھتے ہم حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در کے بھکاری ہو جائیں، یہ کرم نعت کے نزدیک کچھ دور نہیں ہے۔ آئیے اب اپنے سلسلے کی نعت خوانی کی آخری کڑی اپنے ننھے نعت خواں جناب محمد عزین رضا صاحب سے میں آپ کو مخاطب کراؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آئیے درود پاک میں شکر پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا۔ ہوتا اگر زمین پر، ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، ہوتا اگر زمین پر، ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، پھر پا امتی کہاں، پھر پا امتی کہاں رکھتا رسول کا، پھر پا امتی کہاں رکھتا رسول کا۔ پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ
माशाल्लाह आप एक नन्हे नात खां जनाब मोहम्मद उज़ैन रज़ा साहब से नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन रहे थे। शायर ने कहा फूल खिलने लगे, नात कहने लगे, हर शजर झूम उठा मरहबा मरहबा। नाज़रीन किराम, दस्तक टुडे की ये ख़ास पेशकश हमारे नबी, प्यारे नबी के तहत आप नौजवान नात खानान से नात नबी और हम्द बारी ताला आपने समात फरमाई। अब मैं मोहम्मद अनस कादरी आपसे अलविदा चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। मुझे दर पे अब बुलाना मदनी मदीने वाले, मुझे दर पे अब बुलाना मदनी मदीने वाले, मुझे दर पे अब बुलाना मदनी मदीने वाले, माए इश्क भी पिलाना मदनी मदीने वाले। या हबीबी या रसूल अल्लाह, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। दोस्तों आदाब, मैं हूँ इरफान सिद्दीकी। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं जो हमारी ये नातिया प्रोग्राम नशिस्त है आपको बहुत पसंद आ रही होगी, और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि दोस्तों इसको आप खूब शेयर कीजिएगा और लाइक करके, अगर चैनल पे अगर आप नए आए हुए हैं दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और आल वाले बटन को आप क्लिक कर दीजिए।